اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی حضور ہوں اور اللہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی ہو کہ اللہ نے فرمایا, اور روایت حضور فرما رہے ہیں, اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اب اس کی لذت نے امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں, جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب امام اس پر بیان کر رہے ہیں یوں تو اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن یہ معیت خاص دعا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے. اب اس کی آگے فرماتے ہیں اے دعا کرنے والوں, دعا قبول ہو یا نہ ہو, مراد ملے یا نہ ملے, ارے کروڑوں مرادیں اس عظمت پہ قربان کے جب دعا کرتے ہیں تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس سے غم کس بات کا ہو سکتا ہے. کروڑوں مرادیں اس نسبت پر قربان ہے, کروڑوں مرادیں اس نسبت پہ قربان ہے. بلکہ یوں سوچے, توجہ, اب اس پر فقیر کا بھی کوئی تفسیرہ سن لیں امام کے صدقے میں. امام فرما رہے ہیں کہ قدرت خاص علم و قدرت کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے, لیکن جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے ساتھ خاص معیت, اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے, اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے, گویا کہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی ہم نشینی عطا کرتا ہے. کب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے. اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عمر دے, اللہ روزی دے, اللہ بیٹا دے, اللہ مصیبت دور کر دے. بولو مانگا کیا؟ روزی. لیکن اس کی شان تو دیکھیں, کہتا ہے جب تو دعا کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ روزی مانگ رہا ہے, مل خدا رہا ہے. ارے مانگا کیا اور مل کیا گیا؟ اور جس کو خدا مل گیا اب اسے روزی کی فکر کیا ہے؟ جس سے رزاق ملا ہے اسے روزی کی کمی کیا ہے؟ جس سے بیٹا دینے والا ملا اسے بیٹے کی کمی کیا ہے؟ جس سے خوشیاں دینے والا ملا اسے خوشیوں کی کمی کیا ہے؟ میرے اللہ کی عظمتوں پہ قربان, مخلوق کو مانگا خالق مل گیا. مانگنے کیا گئے, مل کیا گیا. لیکن کوئی مانگے تو صحیح, اقبال کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں, کیا بات ہے, جب دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ہزار حاجت روائیاں پر امام کا جملہ ہے, کہتے ہیں اپنے مولا کی معیت سے مشرف ہوں, ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار. لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق, لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق, کہ جب خدا ساتھ ہو جائے. پھر حدیث نقل کرتے ہیں, اللہ فرماتا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر ہے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے, یہ بھی حدیث قدسی ہے, کہ اے فرزند آدم کے بیٹے, تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف کرتا رہوں گا. اور پھر کہتا ہے مجھے کچھ پرواہ نہیں, پتہ چلا دعا کرنے سے مرادیں تو ملتی ہے, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور جب تک دعا کرتے رہو گے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی. پھر اس کے بعد حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت. سرکار ترغیب دے رہے ہیں, دعا سے کبھی رکنا مت, دعا سے کبھی عاجز مت ہونا, اس لیے کہ جب تک بندہ دعا کرتا رہے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا. جب تک بندہ دعا کرے گا ہلاک نہیں ہوگا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومنوں کا ہتھیار ہے,
دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور پھر اب میرے آقا فرماتے ہیں اب دعا کی برکت کیا ہے، فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی ہماری قسمت میں، جو بلا لکھی ہوئی ہے، بلائیں لکھی، مصیبت، مثال کے طور پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو چوٹ آئے گی، اس کی آنکھ پھٹے گی، اس کی روزی تباہ ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، اس کا بیٹا مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو بلائیں اتر چکی اللہ رب العزت۔ لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قضائے مبرم حقیقی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شبیہ مبرم یا اور جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہے، قضائے مبرم حقیقی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، صرف اہل علم کی طرف۔ ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا، واللہ ہم کون ہوتے بڑھانے والے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے میرے آقا علیہ السلام جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا کی برکت سے وہ سب کے سب دفع ہو جاتی ہے۔ دعا ان سب کے لیے، دعا ان سب کے حوالے سے نفع بخش ہے، یعنی جو بلا اتر چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے دعا کی برکت سے، اور جو اترنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا چڑھتی ہے، بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یہاں تک کہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی، یعنی دعاؤں کی برکت سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اب یہاں خاص توجہ، یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے؟ یعنی جب دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو، دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب کچھ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے؟ پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے، یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام آتی ہے، اور جب دعا کی جاتی، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں تھے اور 1000 شام سامنے تھے، اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا ہی تو کر رہے تھے۔